سورت کا نام ہے سورت فاطر۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 43۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 43۔ سورت الفرقان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت کے اندر شرفائے اربعہ کی عاجزی بیان کی۔ انبیاء عاجز، ملائک عاجز، جنات عاجز اور بادشاہ بھی عاجز ہیں۔ اس سورت میں بتایا جب وہ عاجز ہیں تو الحمدللہ، پھر مان لو کہ صفات الوہیت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس صورت میں اثبات توحید بعنوان تحمید ہے۔ کیا؟ اثبات التوحید بعنوان تحمید، تحمید کے عنوان سے توحید کو ثابت کیا جائے گا۔ ما سبقہ سورت کے اندر اعلان کیا کہ جنات، انسان، ملائک عاجز ہیں۔ اس صورت میں فرمایا کہ صرف بادشاہ اور انبیاء ہی عاجز نہیں، تم سارے لوگ عاجز ہو۔ آیت یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تم سارے فقیر اور محتاج ہو اللہ کے۔ سورت ممتاز ہے لوگوں کی 3 قسموں کے ساتھ، کہ لوگوں کی 3 قسمیں ذکر کی جائیں گی اس میں۔ ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ سورت ممتاز ہے پہاڑوں کے رنگوں کے ساتھ، کہ پہاڑ بنائے ہیں اور ان میں مختلف رنگوں کے پتھر ہیں۔ سورت کا دعویٰ اور خلاصہ۔ اثبات التوحید سورت کا دعویٰ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اسی دعوے کو 15 دلائل عقلیہ سے ثابت کیا جائے گا، اور اس صورت میں اس دعوی توحید کو 3 مرتبہ دہرایا جائے گا۔ او جی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، صفات کارسازی خاص ہیں اللہ ہی کے لیے، اللہ کی شایع نشان تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے فرشتوں کو رسول، پیغام دے کر بھیجنے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو فرشتوں کو رسول بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ان کو لوگوں کے پاس بھیجتا ہے؟ نہیں، فرشتے کو، جس فرشتے کو رسول بناتا ہے تو اس کو پیغمبر کے پاس وحی کے لیے بھیجتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جاعل الملائکۃ، بنانے والا ہے فرشتے کو پیغام رساں، اولی اجنحۃ، جو پروں والے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ پروں والے ہیں۔ مثنی و ثلاثہ، 2 2، 3 3، ورباع، اور 4 4۔ کسی فرشتے کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 3، کسی کے 4 4 ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کرتا ہے پیدائش میں اللہ جو چاہتا ہے۔
اشارہ ہے اس بات کی طرف جو بخاری کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اس نے پروں کو کھولا تو مشرق سے مغرب تک ساری فضا کو کیا کر دیا؟ پر کر دیا۔ فرمایا اس کے 600 پر تھے۔ کتنے پر؟ 600 پر تھے۔ تو اشارہ کر دیا 2 2 3 3 4 4 وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ، اور اللہ زیادہ کرتا ہے پیدائش میں جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس، جو اللہ کھول دے لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ جو رحمت سے اللہ کسی کے لیے کیا کر دے؟ کھول دے، تو فلا ممسک لہا، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور جسے اللہ روک دے، فلا مرسل لہو، تو کوئی اسے بھیجنے والا نہیں ہے، من بعدہ، اللہ کے روکنے کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو روزی دے تمہیں آسمان و زمین سے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دے میرا پیغمبر، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تحقیق جھٹلائے گئے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لٹائے جائیں گے۔ یا ایہا الناس، اس بات قیامت، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کہیں آخرت سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے باللہ، اللہ سے، الغرور، بڑا دھوکے باز، یعنی شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، پس بنا لو اسے دشمن۔ جب وہ دشمن ہے تو اس کو کیا بناؤ؟ دشمن بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، بے شک وہ دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جائیں وہ جہنم دوزخ والوں میں سے۔ تو شیطان اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے تو کدھر لے کے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب کبیر، ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا بھلا وہ شخص کے مزین کر دیا گیا ہے اس کے لیے اس کے برے عمل کو، اس کے برے عمل اس کے لیے مزین کر دیے گئے۔ فرآہ حسنا، پس وہ دیکھتا ہے اس کو حسنا، کیوں؟ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارے لیے کیا ہے؟ دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، پس بناؤ اس کو دشمن۔ انما یدعو حزبہ، بے شک شیطان بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اپنے لشکر کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جائیں وہ دوزخ والوں میں سے۔ الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور کیا ہے؟
بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہو، کیا بھلا وہ شخص کہ مزین کر دیے گئے اس کے لیے سوء عملی ہی، اس کے برے عمل، فرآہ حسنا، پس وہ دیکھتا ہے اس کو اچھا۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سوال ہے نا، افمن، کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل مزین کر دیے گئے اور وہ اپنے برے عملوں کو کیا سمجھتا ہے؟ اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ سوال آپ کو پچھلی بات کے ساتھ جوڑنا پڑے گا کہ وہ شخص جو ایمان لایا، عمل صالح کرتا ہے، اس کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے، اور ایک شخص کے عمل صالح نہیں، وہ برا عمل اس کے لیے اچھا ہو گیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے جواب نفی میں ہے۔ کس میں؟ آگے فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، پس نہ جائے آپ کی جان، میرا پیغمبر، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، پس نہ جائے تیری جان، عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ان کے اوپر حسرت کر کے۔ کیا؟ یعنی ان پہ افسوس غم کر کر کے کہیں آپ اپنی جان نہ گنوا بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ تسلی ہے نبی علیہ السلام کو۔ آگے فرمایا ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ جانتا ہے بما، وہ کچھ، یصنعون جو وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو بھیجتا ہے، چلاتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، پس وہ ہوائیں اٹھاتی ہے بادل کو، فسقناہ الی بلد میت، پس ہم اس کو چلا دیتے ہیں الی بلد میت، ایک خشک شہر کی طرف۔ میت بمانے کس کے ہے؟ شہر کیا ہوتا ہے؟ خشک، مرتا نہیں ہے شہر، سمجھ آگئی؟ ہم لوٹا دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں اس کو ایک خشک شہر کی طرف، فاحییناہ، پس ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، یعنی تازہ کر دیتے ہیں، بھی، اس بارش کے ذریعے، اس زمین کو، بعد موتہا، اس کے خشک ہو جانے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یعنی قیامت کو اٹھنا بھی یوں ہے، جیسے بارش برسا کر مردہ بے جان خوش زمین سے اللہ سبزے نکال دیتا ہے، ایسے ہی روحیں برسا کے مردہ جسموں کو زمین سے کیا کر دے گا؟ اٹھا دے گا، نکال دے گا۔ آگے من کان یرید العزت، جو کوئی ارادہ کرتا ہے عزت کا، فللہ العزت جمیعا، اگر تم عزت کے طلبگار ہو تو عزت بھی کسی دوسرے کے پاس نہیں ملتی، یہ بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، پس اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری، یعنی اسی کے پاس ہے۔ تو مانا کرو فاطلب العزت عند اللہ، عزت کس کے پاس تلاش کرو؟ اللہ کے پاس تلاش کرو۔ اور الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ۔ کیا؟ اسی کی طرف چڑھتا ہے، صعود کرتا ہے، الکلم الطیب، پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے اوپر۔ کیا؟ عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آیت کی توجیحات ہیں، کئی توجیحات ہیں، توجہ سے سنو، سمجھ میں آئے گا۔ اگر کلمہ سے مراد توحید کا کلمہ ہے، کون سا کلمہ ہے؟ تو اب مانا ہوگا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، چڑھتا ہے اسی کی طرف، یعنی اللہ کی طرف، کلمہ توحید، والعمل الصالح، اور عمل صالح بھی اسی کی طرف چڑھتا ہے، والعمل الصالح، اور عمل صالح، یرفعہ، اس عمل صالح کو یہ کلمہ طیبہ اوپر اٹھاتا ہے۔ اب یرفعہ، یرفع کے اندر ضمیر جو فاعل ہے
اس کا مرجع کلم طیب ہے، ٹھیک ہے، اور ہو ضمیر راجع ہے اس عمل صالح کی طرف، یعنی اٹھاتا ہے اس عمل صالح کو کلمہ طیبہ، یعنی جتنے بھی عمل کرو اوپر اٹھتے نہیں جب تک کہ توحید کا عقیدہ نہیں۔ عمل صالح تبھی اٹھتے ہیں، ان اعمال صالحہ کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ عمل توحید کا کلمہ ضروری ہے، اور مشرک اس سے کیا ہے تو نیکیاں تو کرتا ہے، اس کا عمل اوپر نہیں جاتا۔ ایک توجہ، دوسری توجہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ اب کلمہ طیب کو جمع میں نے لے لیا، ایک کلمہ نہیں، یعنی تم جتنے بھی پاکیزہ کلمات کہتے ہو، تقریریں کرتے ہو، بیانات کرتے ہو، اچھے اچھے کلمے، سونے سونے اخلاق کی بولتے ہو جی، یہ سارے جو ہیں یہ چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن ان کو چڑھاتا کون ہے اوپر؟ والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح ان پاکیزہ کلموں کو اوپر اٹھاتا ہے، یعنی صرف تقریروں سے کام نہیں، عمل صالح بھی ساتھ ضروری ہے۔ ہم گل سمجھ آئیے، باتیں تو تم بڑی اچھی اچھی کرتے ہو لیکن عمل کوئی نہیں کرتے ہو تو کوئی فائدہ؟ توجہ سمجھ میں آئی؟ تیسری توجہ سمجھو، فرمایا ہوا الیہ یصعد الکلم الطیب، چڑھتے ہیں اس کی طرف پاکیزہ باتیں، والعمل الصالح، اور عمل صالح یرفعہ، اٹھاتا ہے اس کو اللہ اپنی طرف۔ اب یرفعہ کا فاعل کون بن گیا؟ اللہ بن گیا، ہو ضمیر راجع ہو جائے گی کس کی طرف؟ عمل، ہاں، تم جتنے عمل صالح کرتے ہو ان کو کون اٹھاتا ہے اپنی طرف؟ اللہ اٹھاتا ہے، تو اللہ اٹھاتا ہے یعنی قبول کرتا ہے۔ اب سمجھ آیا؟ آگے جی اور بھی توجیحات ہیں، بہرحال یہی کافی، گزارا کرو آگے جاؤ۔ فرمایا والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری۔ کیسی تدبیریں کرتے ہیں؟ کچھ تو بول بھی اچھا بولتے ہیں، عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور کچھ سارا دن غلط تدبیریں، غلط سازشوں میں لگے رہتے ہیں، شیطان کی آماجگاہ ہوتی ہے ان کی دماغ، سارا دن کوئی نہ کوئی شیطانی سوچ رہے ہوتے کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری، ان کے لیے عذاب شدید سخت، وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، سزا ایک، وَمَكْرُ أُولَئِكَ، اور تدبیر ان لوگوں کی، ہوا یبور، وہی برباد ہوگی، نابود ہوگی۔ ہاں، یبور کیا معنی ہوگی؟ برباد، سمجھ آ گئی؟ آگے واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر باقی انسانوں کو نطفہ سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر بنایا تمہیں جوڑا جوڑا، سب کو کیا بنا دیا ہے؟ جوڑا جوڑا بن گئے ہو۔ وما تحمل من انثی، اور نہیں حمل اٹھاتی کوئی مادہ، کوئی مؤنث، ولا تضع، اور نہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم سے۔ کس سے؟ جتنے بھی حمل ٹھہرتے ہیں اللہ کے علم سے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے حکم سے، اور جتنے بھی جنتی ہیں حمل یہ بھی اللہ کے علم سے، یعنی کوئی علم کے بغیر نہ حمل ٹھہرتا ہے، نہ ہی کوئی حمل پیدا ہوتا ہے اللہ کے علم کے بغیر۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، نہیں عمر دی جاتی ہے من معمرین، کسی لمبے عمر والے کو، یعنی بوڑھے کو، وَلَا يَنْقُصُ، اور نہ کم کی جاتی ہے من عمرہ، اس کی عمر سے، الا فی کتاب، مگر یہ سب درج ہے کتاب میں۔ کسی کی عمر زیادہ لکھی جا رہی ہے، کسی کی عمر کیا کی جا رہی ہے؟
کم، سب کچھ کدھر لکھا ہے؟ ہاں یہ ویسے ہی نہیں ہو رہا ہے کہ جی بھائی کوئی زیادہ ہو رہا ہے کوئی کم ہو رہا ہے، بس یہ کوئی نہیں، یہ کچھ نہیں، یہ سب اس کی تقدیر سے جو اس نے لکھی ہے اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ آگے ان اللہ ان ذالک علی اللہ یسیر، آپ کہیں بڑا مشکل کام ہے، میں تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ پر کیا ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر وما یستوی البحران، اور نہیں برابر دو دریا، کیا؟ او بھئی دو دریا برابر نہیں، کون کون سے دو دریا؟ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، سائغ خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین کھارا ہے، اجاج کڑوا ہے۔ اب دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کھارا ہے کڑوا ہے اور ایک میٹھا خوشگوار ہے، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ ومن، آگے، لیکن دونوں میں فائدہ ہے، فائدہ دونوں میں، وہ کیا؟ فرمایا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم ہر ایک میں سے کھاتے ہو تازہ گوشت، نمکین سے بھی مچھلیاں نکالتے ہو اور میٹھے والے سے بھی، تو پانی ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے، اور پیدا ہونے والی مچھلی میں وہ فرق نہیں آ رہا، یعنی فرق اس اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ جس طرح پانی کھارا ہے اس کی مچھلی بھی اسی طرح کھانے کے قابل نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ یہ اس کی قدرت کا نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کھاتے ہو تم دونوں سے تازہ گوشت، کون سا تازہ؟ مچھلی کا، ہاں مزیدار مچھلیاں کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو ان سے زیورات، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی مونگے، ہاں سب نکالتے ہو اور ان سے کیا بناتے ہو؟ زیور بناتے ہو جسے پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھے گا کشتیوں کو، دیکھتا ہے کشتیوں میں، فِيهِ، ان دریاؤں میں، مواخر، پھاڑنے والی ہیں پانی کو، کیا کرنے والی؟ جب دیکھو گے غور سے یوں لگتا ہے کہ کشتی پانی کو پھاڑتے ہوئے جا رہی ہے۔ آگے لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک چل رہا ہے لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک نیٹے مقرر تک کے لیے۔ سورج چاند دن رات سب چل رہے ہیں کب تک کے لیے؟ ایک وقت مقرر تک کے لیے، جب وہ وقت آ جائے گا سورج بھی اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، لپیٹ لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور یوم الآخر، آخری دن، یعنی اس کے بعد دن رات کا سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ ختم، اس لیے اس کو دن آخری کہتے ہیں، اینڈ ہو جائے گا اس پہ دن۔ آگے ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو من دونہ، اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، نہیں مالک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی۔ اللہ، قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ گٹھلی کے اوپر چھلکا جو ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ فرمایا جن کو تم الہ سمجھ کے پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پر باریک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کھجور اور گٹھلی کی اسی لیے دی ہے تاکہ قبر پرستوں کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح کھجور ہے، بیچ میں گٹھلی ہے، گٹھلی پہ باریک سا چھلکا پردہ ہے، فرمایا
اسی طرح قبر ہے، قبر میں مردہ ہے، مردے پہ باریک سا سفید کفن ہے. کیا ہے؟ کفن ہے. تو فرمایا جس کو تم پکارتے ہو الہ سمجھ کے، وہ اپنے کفن کا بھی مالک. اور یہی بات ہے، سمجھ آگئی؟ کفن چور کا ہاتھ کہتے ہیں نہیں کٹتا. کیوں؟ چوری کہتے ہیں کسی کا مال محفوظ لینا اس کی ملک سے مخفی طریقے سے، اور مردہ اپنے کفن کا نہ مالک ہے اور نہ ہی اس کی کیا کر سکتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، تمہارے گھروں کی حفاظت کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. بیٹیاں دے دیتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، مت ماری گی خبر چٹ کی. فرمایا ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم، پہلی بات چھلکے کے بھی مالک نہیں. دوسری بات ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار سن سکتے. اب کون کہہ رہا ہے کہ نہیں سن سکتے؟ نہیں سن سکتے تمہاری پکار. وَلَوْ سَمِعُوا بِالْفَرْض، اگر بالفرض سن لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں وہ جواب. اور ادھر تو مشرک کئی قسم کا ہے، ایک شازور مشرک، ایک چور مشرک، اور ایک کمزور مشرک. ہاں شازور مشرک کہتا ہے یہ سب کچھ خود کرتے ہیں، بڑا ڈاڈ ہے نا کہ سب کچھ خود کرتا ہے. اور جو چور مشرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے جی کرتا نہیں کروا کے دیتا ہے. ہاں یہ مردہ کرتا نہیں کروا کے کام دے دیتا ہے. تو یہ چوری سے کام چلا رہے. اور ایک ہے تیسرا کمزور مشرک، وہ کیا کہتا ہے جی کرتا بھی نہیں کروا بھی نہیں سکتا، صرف بات پہنچا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ ہاں آگے لے جاتا ہے. فرمایا نہ چھلکے کے برابر مالک ہیں. کس کے؟ چھلکے کے بھی مالک نہیں، خود کیا کریں گے. لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکار سن سکتے. تو جب سن نہیں سکتے تو پہنچا کیسے سکتے ہیں جی؟ لا یسمعوا دعاءکم، نہیں سن سکتے تمہاری پکار کو. وَلَوْ، اور اگر بالفرض سن لیں مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہیں جواب. تو یہ تو کہتے ہیں جی گپیں بھی لگاتے ہیں، مردے باہر اٹھ کے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، چائے شبی ہوٹل میں پینے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک مولوی کتاب لکھی ہے، بس روتا ہے انسان دیکھ کے اس کو، ٹھیک ہے نا. اس نے تو حد ہی پار کر دی ہے. کہتے ہیں کفن چور مردے کے کفن چورانے گیا تو وہ اٹھ کے تو چور کے پیچھے دوڑنے لگ گیا. اور چور آگے آ گیا، مردہ اس کے پیچھے ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ کوئی باتیں ہیں. اور تم وہ لوگ کرتے ہو کہ قرآن کو بھی ماننے کے دعوے دار ہو، ان کہانیوں کے بھی مانتے ہو. جی دونوں کام نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. آگے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن تمہارے اس محبت کا انکار کریں گے. محبت ہے عشق کا، عشق کو کیا چیز ہے؟ نہیں ہم تو ڈرتے ہیں فتویٰ لگانے سے. تو پھر ان کو پکارنا، ان کو سفارشی ماننا کیا تھا؟ اور اسی کو قرآن نے کیا کہا؟ شرک کہا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں. وہ ایک پاکستانی گیا تو کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے روزے پہ کہیں جھکا ہے. اس نے مارا، یا پتہ نہیں، وہ مولانا امجد سعید قریشی صاحب وہ بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی اس کو یہ کوئی نیچے جھکنے کے لیے نیچے ہوا تو اس نے ڈس مارا اس کو. تو کہتے ہیں ہاذا شرکن. نے کہا جی میں ڈر گیا تھا نا، جھکنا چاہ رہا تھا نبی کے روزے پر، لیکن ادھر تو یہ کام کرنے نہیں دیتے. تو کہتے ہیں ہاذا شرکن. تو یہ ڈر کی وجہ سے اپنے گھٹنے کو خارج کرنے لگے. کہتے ہیں ہاذا کھرکن، یعنی ہاں کہ میرے یعنی گوڑے ہیں پہ کھرکنا وہاں. کہ ہاذا شرک، کہتے ہیں شرکن نہیں گوڑا، ہاذا کھرکن ہے. کہ
تو قرآن کہتا ہے یکفرون بشرککم، تمہاری اس شرک اور کھرک کا کیا کریں گے؟ ہاں انکار کریں گے، شرک کا فتویٰ ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور نہیں تجھے خبر دے سکتا، نہیں تجھے آگاہ کر سکتا، نہیں تجھے بتلائے گا مثل خبیر، اس خبیر ذات کے بتلانے کی طرح، جس طرح وہ خبیر ذات تمہیں بتلاتا ہے ایسے تمہیں کوئی بتلا، اس طرح کون سمجھا سکتا ہے جس طرح اس خبیر ذات نے تمہیں سمجھایا ہے۔ لیکن پٹی لگی ہو تو اس کا کیا کیا جائے؟ آگے یا ایہا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر اور محتاج ہو الی اللہ، کس کے؟ اللہ کے، اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی الغنی کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ، الحمید تعریفیں کیا ہوا ہے، یعنی تعریفوں کے لائق ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ پر کوئی مشکل، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا وزر اخری، بوجھ دوسرے کا، وَإِن تَدْعُو، اگر کوئی بلائے، اگر کوئی دعوت دے بلائے، مُثْقَلَةٌ وَإِن تَدْعُو مُثْقَلَةٌ، اگر کوئی بوجھ والا دعوت دے، اِلَىٰ حِمْلِهَا، اس کے بوجھ اٹھانے کی طرف، لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، تو نہیں اٹھایا جائے گا، منہ اس کے بوجھ سے، شیئن کچھ بھی۔ اگر مثقلۃ کہا ہے، مفعول ہے نا، نفس مؤنث ہے تو اس اعتبار سے اس کو بھی مؤنث کہا گیا ہے، تو کوئی بوجھل انسان جس پہ گناہوں کا کیا پڑا قیامت والے دن، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں جو بوجھ جس نے اٹھایا، اگر وہ دعوت دے بلائے، او بھائی میرے بوجھ سے کوئی تھوڑا سا کیا کر لو، اٹھا لو، وَإِن تَدْعُو مُثْقَلَةٌ، اگر کوئی بوجھ والا انسان گناہوں کا بوجھ اٹھایا ہوا دعوت دے بلائے، اِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ اس کا بوجھ کیا کیا جائے، اٹھا لیا جائے، تو لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا، سارا چھوڑو، اس سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا۔ بھائی اپنا اپنا بوجھ اٹھاؤ اور آگے لگو، ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتی ہوئی آگ کیا ہے؟ تیار ہے۔ آگے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قرابت داری کیوں نہ ہو، سکے بھائی کو پکارے، بیوی کو پکارے، باپ کو کہے، بیٹے کو کہے، جتنا بھی قریب کا رشتہ ہو، کوئی نہیں اٹھائے گا بوجھ، بلکہ اٹھانا تو چھوڑو، یوم یفر المرء من اخیہ، آگے وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس وقت تو یہ رشتے ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہوں گے؟ بھاگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بوجھ کی طرح اٹھائیں گے آپ کا۔ آگے انما تنذر الذین، بے شک تو ڈرانے والا، تو ڈراتا ہے ان لوگوں کو، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، واقاموا الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومن تزکا، اور جس نے پاکی حاصل کی، فانما یتزکا لنفسی، پس اس نے پاکی حاصل کی اپنے لیے، شرک سے پاک ہوا اپنے فائدے کے لیے، گناہوں سے پاک ہوا اپنے فائدے کے لیے۔ آگے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر اندھا، والبصیر، اور بینا دیکھنے والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہیں برابر الظلمات اندھیرے، وَلَا النُّورُ، اور نہ روشنی اجالا، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہیں برابر سایہ، وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی دھوپ۔ او بھائی آیتیں پیچھے سے پڑھتے آؤ نا، نہیں برابر اندھا اور بینا،
نہیں برابر اندھیرا اور اجالا، ولا الظل ولا الحرور، نہیں برابر سایہ اور دھوپ، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، نہیں برابر زندے اور مردے، نہیں برابر کون؟ زندے اور مردے برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ کیسے نہیں ہے برابر؟ زندے چلتے پھرتے ہیں، مردے چلتے پھرتے، زندے بولتے ہیں، مردے بول سکتے، زندے سنتے ہیں، مردے سن سکتے، زندے دیکھتے ہیں، مردے دیکھتے نہیں ہیں۔ لما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندہ برابر نہیں ہیں۔ علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب شفاء الصدور میں 40 سے اوپر فرق ذکر کرتے ہیں۔ کتنے؟ زندہ خود نہاتا ہے، مردے کو نہلایا جاتا ہے، زندہ خود چلتا ہے، مردے کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، وغیرہ کرتے کرتے 40 فرق ذکر کیے یہ آیت لکھ کر، ٹھیک ہے۔ ان کے جواب میں دوسرے مولانا صاحب نے کتاب لکھی اور اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ تم نے جو 40 فرق لکھے ہیں کہ مردے اور زندے برابر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے فرق منظور ہیں، لیکن دیکھنے، سننے اور پہچاننے، ادراک و شعور میں پھر بھی برابر ہے۔ کہتے ہیں سارے فرق ہونے کے باوجود آخر میں کہتے ہیں اس میں فرق میں پھر کیا ہے؟ برابر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر۔ پاکستان کے سارے ہی برابر ہو گئے، بلکہ مردوں کی پاور تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سارے زندے سارے مردوں کے محتاج ہیں۔ یہ عجیب دور آ گیا، سارے زندہ سارے مردوں کے محتاج ہیں۔ اب دنیا میں کوئی مردہ نہیں ہے۔ قرآن نے آپ کو کیا بتایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا وَأَفْزَالًا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والا، احیاء وامواتا، زندوں کو اور مردوں کو۔ مفسرین فرماتے ہیں ظَهْرُهَا لِلْأَحْيَاء، اس کا اوپر حصہ زندوں کا ہے، وَبَطْنُهَا للاموات، اور اس کا پیٹ اندر مردوں کے لیے۔ یہ قرآن کا قول، اوپر زندہ اور نیچے مردہ۔ لیکن اب دور آ گیا کہ اوپر بھی زندہ اور نیچے بھی زندہ، مردے ہے ہی نہیں، وہ سارے مولوی صاحب کے گھر چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عجیب لوگ ہیں۔ فرمایا نہیں برابر زندے اور مردے۔ ہاں آگے، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ او بھائی مشیت والا دوست کدھر گیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ سنائے، پتھروں کو سنائے، درخت کو سنائے، چٹان کو سنائے، لکڑی کو سنائے، آگ کو سنائے، مردے کو سنائے، زندے کو سنائے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ؟ اللہ جسے چاہتا ہے سنا سکتا ہے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، میرا پیغمبر آپ نہیں سنانے والے ان کو جو کدھر پڑے ہوئے ہیں؟ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بات اللہ کی مشیت کی کر رہے تھے۔ بھائی اللہ تو ہر ایک کو سنا سکتا ہے اور ہر چیز کو سنا سکتا بھی ہے اور سنایا بھی ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ آپ کی مخلوق کی۔ نبی علیہ السلام سے کہا ما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنانے والے ان کو جو کدھر پڑے ہوئے ہیں؟ قبروں میں سارے بت پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، قبروں میں بت پڑے ہوئے ہیں جی۔ بھائی تم بتوں والی آیتیں فٹ کرتے ہو نا قبروں پر، تو یہ تو بتوں والی آیت نہیں ہے، یہ تو کس والی ہے؟ یہ تو قبروں والی آیت ہے۔ امام قرطبی معنی کرتے ہیں، ذرا وہ بھی سن لو مزہ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اے کما لا تسمع من مات کذالک لا تسمع من مات قلبہ۔
اگر تشبیہ والا معنی لیا جائے کہ اس سے مراد یعنی کافروں کو تشبیہ مردوں کے ساتھ دی گئی ہے. ہم کہتے ہیں مانتے ہیں کہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، لیکن کس چیز میں؟ گپ شپ لگانے میں، چلنے پھرنے میں تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ کس میں دی گئی ہے؟ نہ سننے میں دی گئی ہے. تو امام قرطبی کہتے ہیں میرا پیغمبر کمالات اس میں امماتا، جس طرح آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو مر گیا، اسی طرح آپ نہیں سنا سکتے جس کا دل مر گیا ہے. اب تشبیہ سمجھ آ گئی؟ جس کا دل مر گیا ہے یعنی وہ بھی بمنزلہ کس کے ہو گیا؟ مردوں کی طرح ہو گیا. آگے ان انت الا نذیر، نہیں ہے تو مگر ڈرانے والا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں گزری کوئی امت مگر گزرا ہے اس میں کوئی ڈرانے والا. جب بھی کوئی امت گزری اس میں ڈرانے والا بھی گزرا ہے، آیا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں میرا پیغمبر، فَقَدْ كُذِّبَ الَّذِينَ، تو تحقیق جھٹلائے گئے ہیں وہ لوگ، مِن قَبْلِهِمْ جھٹلائے گئے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے، کذب جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. یعنی کوئی نئی بات نہیں. اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو فقط کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے اور یہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. جاءتہم رسلہم، ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول، واضح دلائل کے ساتھ، والزبور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ. ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. تو فرمایا فکیف کان نکیر، عنایت اللہ کیسے ہوا میرا عذاب. ٹھیک ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نہیں دیکھتا کہ بے شک اللہ نازل کرتا ہے اتارتا ہے آسمان سے پانی. فاخرجنا به، پس نکالا ہم نے اس کے ذریعے، کیا کس چیز کو نکالا؟ ثمرات، پھل نکالے اس کے ذریعے، مختلفاً الوانھا، مختلف ہیں ان کے رنگ. ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے، یعنی پہاڑ بھی اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں ان سے بھی طرح طرح کی چیزیں نکالی. وہ کیسے؟ فرمایا ومن الجبال، اور پہاڑوں میں سے، جدد، خطے ہیں، ٹکڑے ہیں. کیا ہیں؟ حد درجہ لمبے لمبے پہاڑ ہیں، ان میں خطے ہیں. یہ خطہ سنگ مرمر سرخ کا ہے، یہ خطہ سفید سنگ مرمر کا، وہ گلابی کا، وہ سیاہ رنگ کے سنگ مرمر کا. یہ خطہ اس سنگ مرمر کا ہے جس میں دھوپ پر بھی آپ رکھو گے وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، گرم مطاف میں، مسجد نبی کے باہر صحن میں، ورنہ وہاں کی گرمی. لیکن اس سنگ مرمر پہ آپ پاؤں رکھو، یخ. اور بیچ میں درمیان میں صف بندی کے لیے بیچ میں ایک سیاہ پٹی بھی بیچ میں لگی. آپ اسی سفید پہ کھڑے ہو کہ سیاہ پہ پاؤں رکھو تو لگ پتہ جاتا ہے. یہ کس نے پیدا کی ہے؟ کیا یہ دلائل نہیں؟ فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں سے، جُدَدٌ ٹکڑے ہیں، حصے ہیں، بیضٌ سفید، وَحُمْرٌ اور سرخ، مختلف الوانھا مختلف ہیں ان کے رنگ، وغرابیب سود اور گہرے سیاہ. غرابیب گہرے سیاہ کو کہتے ہیں، سود بھی سیاہ کو کہتے ہیں. جب عرب کسی چیز کا سیاہ ہونا زیادہ ثابت کرتے ہیں تو ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ جس طرح غراب کوا کیا ہے؟ تو ہم جب کسی کو کالا بناتے ہیں تو کہتے ہیں کالا کوا، یہ کہتے ہیں نا. کالا بھی کہتے ہیں ساتھ کوئی، یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کالا شاہ. پشتو والے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ تکتور. ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں غرابیب سود، بالکل گہرے سیاہ. یہ بھی پتھر ہیں سنگ مرمر. وَمِنَ النَّاسِ، یہ صرف رنگ پتھروں میں ہی ہے اور مختلف نہیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بھی ہیں، ان کی شکلیں، رنگ اور مزاج کیا ہیں؟
کوئی ٹھنڈا ہے کوئی گرم ہے، کوئی اتنا ٹھنڈا ہے کہ بس صبح سے شام تک برف کا ڈلا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ہمارے یہاں ایک خاتون تھی، وہ بہت زیادہ تیز تھی مزاج کی، شاطر تیز، اور ان کا خاوند وہ برف کا ڈلا تھا، تو اس کو اس بات سے بھی تکلیف تھی کہ اس کو 1 گھنٹہ گالیاں دیتی ہوں، یہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی اس کو بھی تکلیف ہونے لگتی تھی کہ میں سارا دن اس کو برا بھلا کہتی ہوں اور یہ اتنا برف کا ڈلا ہے، آخر میں ہنس کے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو تمہارے انسانوں کے اندر بھی رنگ بھی مختلف اور مزاج بھی کیا ہیں، اور کئیوں کا مزاج لوگ کہتے ہیں فلاں توبہ کرو مرچاں دی بوری تے بیٹھا ہے، وہ مرچوں کی بوری پر بیٹھا ہوتا ہے، بس اس کو بات کرنے کی دیر ہے وہ بڑک اٹھتا ہے۔ اور رنگوں کو دیکھ لو، اللہ کی قسم ایک باپ سے پیدا ہیں، ایک ماں سے پیدا ہیں، ایک نسل خاندان، شکلیں کیا ہیں مختلف۔ یہ ضرور کہتے ہیں ہم فلاں باپ سے ملتا ہے، فلاں بھائی سے میچ کرتا ہے، ماموں پہ گیا ہے، لیکن فرق پھر بھی کیا ہے، یہ تو چھوڑو، اس ایک انگوٹھے کی لکیریں 7 ارب انسانوں کی لکیریں نہیں ملتی۔ یہ سب میرے مالک کی قدرت کی کیا ہیں، دلائل ہیں۔ آگے جی فرمایا، لفظ پڑھو، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی، وَالدَّوَابِ، اور جانداروں میں سے بھی، وَالْأَنْعَامِ، مویشیوں میں سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ آگے مختلف الوانہ، مختلف ہیں ان کے رنگ، کذالک، اسی طرح، یعنی ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہہ دیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے علماء۔ علماء سے کیا مطلب ہے، جس نے پگڑی لی اور سند لی ہو وہی علماء ہے؟ نہیں، علماء جو اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو جانتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو جتنا رب کو عالم باللہ ہوگا اتنا ہی وہ خائف من اللہ ہوگا۔ او بھائی، جتنا کوئی عالم باللہ ہوگا اتنا ہی وہ خائف من اللہ ہوگا، جتنا رب کا علم رکھے گا اتنا ہی رب کا خوف رکھے گا۔ کیوں؟ اللہ کی عظمتیں، جلال، قدرت، طاقتیں، صفات یہ اس کے سامنے ہوگی، اس کے دل میں خوف اور خشیت آئے گا۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ بخشنے والا، عزیز زبردست ہے، غفور بخشنے والا ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں۔